اچھا علی بھائی، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر میں دیکھتا ہوں، بلکہ یہ تو میرے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ جب جذبہ ایک دم اسلام پہ چلنے کا آتا ہے کسی بھی نوجوان یا کسی کو بھی، تو وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں اور میں کسی مدرسے چلا جاؤں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ میرے دوست ہیں وہ کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے کالجز کہ ہم کسی مدرسے میں جائیں گے۔ تو کیا یہ جو کالجز اور یونیورسٹیز میں جو پڑھائی کرائی جا رہی ہے یہ غیر اسلامی ہے؟ یہ دو الگ سے سوال ہو گئے ہیں، آپ ان کو ڈیوائڈ کریں۔ پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ جو ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایکٹیویٹی تو بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کا اچھا فاسٹ فوڈ کھانے کو دل کرے گا تو آپ اگر پنڈی میں تو آپ سیور پہ جائیں گے یا کے ایف سی پہ جائیں گے یا میک ڈونلڈ پہ جائیں گے، یہی کریں گے نا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ راجہ بازار الیکٹرانکس کی مارکیٹ میں گھس جائیں گے۔ تو یہ نیچرل ہے کہ جب کسی کا دینی تعلیم حاصل کرنے کا دل چاہے گا تو مدرسے میں ہی جائے گا جہاں پہ وہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب اس کو کیا بتا کے اندر کیا کام ڈلا ہوا ہے، یہ تو اس کو جا کے پتا چلے گا نا۔ جس طرح پالیٹکس لوگ بڑے عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ جوائن کرتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ بھائی ایک ایم این اے بننے کے لیے کروڑوں روپے کے اشتہار چھاپنے پڑتے ہیں، غریب آدمی تو ایم این اے بن ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو وہاں جا کے اسے پتا چلتا ہے نا کہ کام کتنا مشکل ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہے، تو اس وجہ سے وہ بیچارہ اپنی جگہ تو ٹھیک سوچتا ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ماڈرن ایج کی وجہ سے یہ معاملات بھی آسان ہو چکے ہیں۔ کتابیں الحمدللہ نیٹو لینگویجز کے اندر آ چکی ہیں، کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں، عربی کورسز آن لائن علماء کے اویلیبل ہیں، وہ کر کے آپ ایون آن لائن درس نظامی کی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں دنیاوی طور پہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے دماغ کو بند نہ کرے، خواہ کسی مدرسے میں بھی داخلہ لے، ٹیکسٹ کو فالو کرے۔ اور ٹیکسٹ سے مراد میں بزرگوں کی کتابیں نہیں، قرآن اور حدیث۔ میرے پاس ایک بریلوی مکتب کے عالم دین آئے، آج سے کوئی تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ اپنا فائنل تھیسس لے کے آئے، مجھے پریزنٹ کیا انہوں نے کہ یہ دیکھیں آپ، میں نے یہ کام کیا۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، آپ نے مشکات المصابی درس نظامی کے کورس میں پڑھی ہے؟ ان کہا جی اینڈ پہ پڑھائی جاتی ہے، ظاہر ہے انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ پڑھنے کے بعد بھی آپ ابھی تک حنفی ہیں؟ تو ان کی مسکراہٹ جو ہے نا وہ بتا رہی تھی کہ میں نے ان سے کیا پوچھ لیا۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے مشکات آپ کو صرف اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے، تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ کہ آپ قرآن و حدیث پڑھ کے اس کا جواب تلاش کریں بجائے اس پہ عمل کرنے کے۔ دیکھیں بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، علامہ وحید الزمان ایک دیوبندی عالم نے کیا، ترجمہ کرتے ہی اہل حدیث ہو گئے۔ اس سے پہلے ترجمہ ہوا ہی نہیں تھا، وہ اسی لیے نہیں ہوا تھا۔ لوگ تو کہتے ہیں نہیں اتنے لوگ گمراہ تھے، بھائی 1920 سے پہلے تو بخاری کا ترجمہ ہی نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں 1920 میں تو ترجمہ ہوا، اگر صحیح معنوں میں بخاری مسلم عام آدمی کے ہاتھ میں آئی ہیں وہ تو 2020 میں آئی ہیں، اسلام 360 کی وجہ سے یا اور سافٹ ویئر کی وجہ سے، ہماری ویڈیوز کی برکت سے لوگوں کو پتا چلا کاؤنٹر ویریفائی کیسے کرنا ہے۔ تو اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مدرسے کے ماحول میں جانے کی بجائے نا کوشش کریں آن لائن بھی درس نظامی کی کلاسز ہیں وہ کریں، عربی کورس کریں، تعلیم حاصل کریں، کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، اس کے بعد کمپیٹنسی ایک دفعہ پیدا ہو جائے پھر آپ کتابیں پڑھیں، آپ کو خود بخود حق پتہ چل جائے گا۔ انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی آپ کو ہر وہ مسئلہ نہیں بتایا جاتا جو پریکٹیکل لائف میں فیس ہونا ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک استعداد کمپیٹنسی پیدا کی جاتی ہے کہ آپ ان سین پرابلمس کو بھی سالو کر سکیں اپنے نالج کی بیس کے اوپر، کہ اب اس مسئلے میں نے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنی ہے، اس میں نے گراف بنانے ہیں، یہاں پہ پھر میں نے آپٹیمل سولوشن تلاش کرنا ہے، اس معاملے میں نے جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں نے ایک رزلٹ تک پہنچنا ہے، اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں نومیریکلز کی فارم میں۔ پریکٹیکل لائف میں تو کوئی نیا مسئلہ ہی آئے گا، اس میں 4 باتیں آپ نے جو سیکھی ہوئی ہیں وہ کام آئیں گی، 4 کسی بڑوں سے مشورہ کر کے آئیں گی۔ اس طریقے سے آپ دینی تعلیم میں بھی یہ کریں، تو آج کل تو دینی تعلیم حاصل کرنا بڑا آسان ہے الحمدللہ۔ پھر بھی مدرسے میں جانا ہے ضرور جائیں، دماغ بند نہ کریں، جس مدرسے میں جانا ہے آپ جائیں، کتابوں کو فالو کریں، اور کتابوں سے مراد میں قرآن و سنت کہہ رہا ہوں، ہاں شعر و شاعری کی کتابیں نہیں، بزرگوں کی لکھا بھی فقہ کی کتابیں نہیں، وہ پڑھیں ضرور مزے کے لیے، میمز بنانے کے لیے، لیکن دین کے لیے ان کو کہیں مجھے قرآن پڑھاؤ پورا، بخاری پڑھاؤ، مسلم پڑھاؤ، جو اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں ہیں۔ اب آ جائیں آپ دوسرے پورشن کی طرف، وہ کیا تھا اس کے ساتھ جو جڑا ہوا وہ تھا کہ کیا یونیورسٹی کالجز کی جو پڑھائی ہے کیا یہ غیر اسلامی ہے؟ نہیں، کوئی غیر اسلامی نہیں، اب تو کوئی بھی اسے غیر اسلامی نہیں کہتا۔ اب تو علماء اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ اتنے انجینئرز میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اتنے ڈاکٹرز میرے اسٹوڈنٹ ہیں، کل تک تو ان کو نظر ہی نہیں آتے تھے یہ لوگ، تو اب تو فخریہ بتاتے ہیں۔ اگر کبھی یونیورسٹی میں ان کا لیکچر رکھوا دیں تو وہ تو 50 بندوں کو بتاتے پھرتے ہیں، اپنے لیے آنر فیل کرتے ہیں۔ ایک شلوار قمیض میں ایک سادہ سا بندہ جا کے سوال کرے اس کو اور طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، ایک بندہ پینٹ شرٹ میں بہترین تیار ہو کے آئے تو کہتے ہیں ایک پڑھا لکھا بندہ آیا تھا۔ مرعوب تو ہوئے میں علماء ان سے، نہ مانے اندر سے تو مرعوب ہوئے میں۔ آپ دیکھیں ایٹیچیوڈ کا فرق ہو جاتا ہے، کہتے پڑھا لکھا ہے، اور وہی پڑھا لکھا بندہ اگر کرتا شلوار پہن کے میرے جیسا بغیر استری کے آ جائے تو وہ اس کی طرف کجروی کے ساتھ دیکھیں گے، چاہے وہ پڑھا لکھا بھی ہو۔ تو مرعوب تو یہ بھی ہوئے میں ہے۔ دنیاوی تعلیم یہ تو ہم اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں دنیاوی یا دینی، دونوں تعلیم جو ہیں وہ اللہ ہی کے علوم ہے۔ فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم کیا قرآن کی 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر نہیں ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر؟
تو سائنس کا علم تو خدا کا علم ہے نا, خدا کا ہی تعارف ہے نا سائنس کے ذریعے. دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. یہ سائنس کی ڈیفینیشن ہے. آپ آبزرو جو کرتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس سے جو علم حاصل. تو آبزرو کیا کر رہے ہیں؟ تو قرآن بھی تو یہ کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم نے آبزرو نہیں کیا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا, پہاڑوں کو کیسی اٹھان دی, آسمان کو کیسا بنایا, زمین کو کیسا بچھونا بنایا. 1000 آیات قرآن کی, آلموسٹ 6500 آیات میں سے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہے. سائنس کا علم ہے ہی ہے. تو یہ دنیا کا علم جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دین ہی کا علم ہے, یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. یہ تو نہیں کہتا کہ بتا دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنی دفعہ پڑھنے ہیں تو یہ ثواب ہوگا. ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا. پوٹینشلی وہ ان کے دماغ میں وہ درخت بو دیا گیا تھا جو آج اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ انسان نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 500-600 مسافروں کو لے کے 8000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑ سکتے ہیں. اور اڑتے نہیں, صرف لینڈ بھی کرتے ہیں. یہ سب سے مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں جی میزائل ٹیکنالوجی مشکل ہے. جناب میزائل ٹیکنالوجی تو شاید کوئی نہیں جو یہ بوئنگ کی ٹیکنالوجی ہے, کیونکہ میزائل تو آپ نے چھوڑنا ہے, اس نے پھٹنا ہے, واپس نہیں آپ نے اتارنا. لیکن اسپیس شٹل کو, بوئنگ جہاز کو اڑا کے آپ نے اتارنا بھی ہے, بندے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مشکل ٹیکنالوجی ہے. تو کر کے دکھایا نا. یہ انسان جب بھی کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے نا سب سے پہلے اس کا نام رکھتا ہے. تو پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے جو فرشتوں کو بھی نہیں آتے تھے. انسان کی فضیلت اسی عقل کی وجہ سے. تو یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. یہ کائنات ہے کہ نہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے. اللہ نے بنائی ہے نا, کریٹر نے. اللہ کے فعل کا علم حاصل کرنا یہ دنیا داری کیسے ہو گئی؟ یہ دنیا داری اس صورت میں ہوگی جب اس کے بعد آپ خدا کو نہ پہچانے. وہ تو سر قرآن پڑھ کے بھی اگر آپ نے خدا کو نہیں پہچانا اور قرآن بیچنے کا ذریعہ اور چندے کمانے کا ذریعہ بنایا تو آپ سے ایک فزکس کا پروفیسر بہتر ہے. کم از کم اس نے خدا کی کتاب کو تو نہیں بیچا اپنے ذاتی فتووں کی خاطر. یہ تو بعد کے اعمال بتاتے ہیں کہ آپ اس میں سے نکال رہے ہیں. تو آج سائنس کی برکت سے میرا خیال ہے خدا کا تعارف جتنا ہمیں ہوا ہے ہمارے اسلاف کو نہیں تھا. اور آج جس بہترین انداز میں ہم کریٹر کا تعارف ایک انسان کے سامنے رکھ سکتے ہیں, آج سے پہلے تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لوگ فخریہ لکھتے ہیں جناب, وہ امام غزالی نے بھی لکھا کہ جی سورج جو ہے وہ زمین سے 50 گنا بڑا ہے, 60 گنا بڑا ہے, یا 5 گنا بڑا ہے, اللہ کی قدرت بتانے کے لیے. لیکن سرکار آج ہم سے پوچھیں 13 لاکھ گنا بڑا ہے, تو شاید امام غزالی بھی یہ سن کے بے ہوش ہو جائیں گے. اچھا ایڈا بڑا ہے, ٹھیک ہے, زمین تو بھی 13 لاکھ گنا بڑا. اسٹرکچر آف ڈی این اے, جینز کی اسٹرکچر, سرکار عقل دنگ رہ جاتی ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں اور ان کے اندر اتنا ڈیٹا کوڈ ہو سکتا ہے جتنی انسانی تاریخ میں آج تک کتابیں دنیا کی لائبریریز میں پڑھی ہوئی ہیں. یہ کس نے رکھا ہے؟ ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا رکھ دیا کہ 6 ارب گنا بڑا درخت بنتا ہے اور سال ہر سال پھل دیتا رہتا ہے. سب کچھ اس بیج میں سے نکلا ہوا ہے. دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اس کو اسٹور نہیں کر سکتی. آج سے پہلے یہ تفصیلات ہمیں نہیں پتا تھی نا, ایک اجمالن پتا تھا کہ انڈے میں سے چوزا نکل آتا ہے. سرکار یہ وہ ڈیٹیلز جو اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے, آج سے پہلے کسی کو, یعنی ایمبریولوجی کی فیلڈ اور الیکٹرانک مائکروسکوپ جو 1980 میں آ کے آلموسٹ فائنل ہوئی ہے, اس سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ کیا صحابہ کرام نے یہ دیکھا ہوا تھا؟ ان کا تو ایمان بالغیب تھا. ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار لوگ تو کہہ رہے ہیں جادو جادو دیکھنا تو یہ دیکھو. کبھی نیشنل جغرافک یا ڈسکوری چینل کے اوپر جب وہ فاسٹ کر کے موویز چلاتے ہیں کہ ایک بیج پھوٹتا ہے, اس میں سے کومپل نکلتی ہے, پھر بنتے بنتے درخت بن جاتا ہے یا پھول, وہ جادو ہو رہا ہوتا ہے. انڈے میں سے چوزا نکلنا چاہیے. اصل جادو یہ ہو رہے ہیں جو عقل دنگ ہے, لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. تو آج خدا کا تعارف میرا خیال ہے سائنس کی برکت سے الحمدللہ بہتر طریقے سے ہم اپنی ینگ جنریشن کو خدا کا تعارف کروا سکتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر سائنس کی برکت سے آج دین اتنا آسان ہے کہ اگر کاتب کے لکھنے پہ قرآن ہوتا, آج دنیا کے ہر مسلمان کے پاس قرآن نہ ہوتا. اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا, یہ بخاری مسلم یہاں نہ پڑھی ہوئی ہوتی. اگر کاتب ہی لکھ رہے ہوتے, اگر موچی جوتیاں بنا رہے ہوتے نا, تو آج آدھی دنیا ننگے پاؤں ہوتی جتنی دنیا کی آبادی ہو چکی ہے. تو سائنس نے ہمیں دین پہ چلنا بھی آسان کیا ہے. آج مساجد کے اندر جتنی فیسلٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ اجمیر شریف والوں نے دی ہیں آپ کو, یہ بغداد شریف والوں نے دی ہیں, یہ رائے ونڈ شریف والوں نے دی ہیں آپ کو, ملتان شریف والوں نے دی ہیں. نہیں سرکار, یہ سائنس نے آپ کو دی ہیں. تو ہمیں تو سائنس کو گلے سے لگانا چاہیے تھا کہ اس نے ریلیجن پہ چلنا سا. یہ جو میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آپ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کریں گے اور دنیا کے سارے بر اعظموں میں آپ کی ویڈیو پہنچ جائے گی. اگر آپ کو کوئی ٹی وی چینل انٹرنیشنل خریدنا پڑ جائے, آپ کی نسلیں بھی پیسہ جوڑے تو نہیں خرید سکتی. یوٹیوب نے آپ کو فری دے دیا, الٹا آپ کو مونیٹائزیشن کے وہ پیسے بھی دیتا ہے اپلوڈ کرنے کے. سرکار یہ سائنس کی برکت سے سب کچھ ہوا ہے نا. تو احسان فراموش نہ بنے, سائنس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے.